بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، آج کے عمل کے آغاز سے پہلے بہت سے سوالات عمل کی شرائط کے متعلق پوچھے جاتے ہیں۔ میں ان کے متعلق آپ کو ڈیٹیل سے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ عمل کی ترتیب بتا دوں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس عمل کو محسوس ایام میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب ہر وظیفہ میں یہی بات پوچھی جاتی ہے، اور جس وظیفہ میں یہ بات نہ بتائی جائے اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اس عمل میں کرنا ہے یا نہیں، اور ان دنوں میں یہ عمل کر سکتی ہوں یا نہیں۔ تو سمپل سی میں پہچان بتا دیتا ہوں کہ جو اسماء مبارکہ، اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے وظائف ہیں، اور جو وظائف قرآنی دعاؤں کی ہیں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو دعائیں ہیں، اور جتنے بھی باقی دعائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں یا بتائی ہیں، ان سب دعاؤں کو آپ محسوس ایام میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں دعائیں ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی صورتوں کے وظائف آپ ان ایام میں نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، جیسے شوہر کے ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے سورہ مائدہ کی آیت ہے، تو اس طرح آپ کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے، نہ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ اور قرآنی دعائیں، ان سب کے وظائف آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کے وقت کے متعلق عرض کر دوں تو وقت محسوس نہیں ہے، آپ جس وقت چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، لیکن بہترین وقت وہ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت ہے۔ ان دونوں اوقات میں جو وقت آپ کے لیے آسان ہے، عشاء کے بعد زیادہ تر لوگ فری ہوتے ہیں، اس لیے کر سکتے ہیں، کسی وقت کریں، عشاء کی نماز کے ساتھ متصل کر لیں، یا جب آپ فری ہوں اس وقت کر لیں۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے وہ جس وقت چاہیں کر لیں، لیکن کوشش کریں جو وقت محسوس کریں، یعنی اگر ایک دن آپ عشاء کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو دوسرے دن بھی عشاء کی نماز کے بعد ہی کریں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کریں ضرور، مس نہ ہونے دیں، ناغہ نہ کریں۔ اور عمل کی مدت کے متعلق عرض کر دوں، عمل کی مدت ہمارا نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے وظائف کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے، چند دنوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو وظیفہ ہے، اس کے متعلق نیکسٹ وظیفہ آج سے 10 دن بعد یا 15 دن کے بعد دوبارہ اپلوڈ ہوگا۔ تب تک آپ نے اسی وظیفہ کو کرنا ہے۔ 10 دن یا 15 دن کے اندر اندر اگر آپ کو اس وظیفہ سے فائدہ ہو تو آپ اسی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اگر ان دنوں میں اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر آپ وظیفہ چینج کریں گے، نیکسٹ وظیفہ جو ہم اپلوڈ کریں گے اس کو کریں گے۔ تو اس طرح جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن کے کھانے سے بندے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی نہ کسی وظیفہ سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہاں، ایک ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں، چینج یور لائف کورس ضرور کیجیے، میرے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا گیا ہے، آپ چینج یور لائف کورس ضرور کیجیے۔ جو بندہ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے وظائف کو کرے گا سٹیپ بائی سٹیپ، یہ دو کورسز ہیں، ایک چینج یور لائف کورس اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ وظائف کورس، جو میں ابھی آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں۔ نیکسٹ وظیفہ اسی مسئلہ کے متعلق جب نیکسٹ اپلوڈ ہوگا آپ اس کو بھی کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ وظائف کریں گے اور ساتھ چینج یور لائف کورس کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ حل ہو جائے گا۔ اور معزز سامعین، قرض سے نجات کے لیے بہت سے اعمال آپ نے پہلے یوٹیوب پہ دیکھے بھی ہوں گے، لیکن ان اعمال کو اگر آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت قرض کا کہیں نہ کہیں سے انتظام فرما دیں گے۔ اور انسان سوچتا ہے کہ میں کب میری آمدن اتنی ہوگی میں قرض واپس کر سکوں، تو اس عمل کی برکت سے ضروری نہیں آپ کی آمدن ہی بڑھے تب ہی آپ قرض واپس کر سکیں گے، اللہ غیب سے بھی انتظام فرما سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں چند اعمال کے ذریعے، تو اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ
کہ آپ جن نمازوں کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، ظہر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں اور اللہ رب العزت سے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ صحابہ نے نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے، ہو سکتا ہے اللہ انتظام فرمائیں گے، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا کام، آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، کم از کم صرف استغفر اللہ ہی پڑھ لیں، 1000 سے 3000 تک روزانہ مقدار ضرور ہو۔ اور تیسرا کام، جب آپ گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ کے پھر سورہ اخلاص یہ مکمل آپ نے پڑھنی ہے، صرف ایک دفعہ پڑھیں۔ اور گھر والوں کو سلام کرنا، مسکرا کر دیکھنا، یہ چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز نوافل کا اہتمام، دوسری چیز استغفار کا اہتمام، اور تیسری چیز گھر میں داخل ہوتے ہوئے درود پاک پڑھنا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا۔ اور اس میں اگر عورتیں محسوس ایام میں ہیں، وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص نہیں پڑھیں گی، اس کے علاوہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ ان 3 کاموں سے اللہ رب العزت غیب سے آپ کے قرض کی واپسی کا انتظام فرمائیں گے، ادائیگی کا انتظام ہوگا۔ صحابہ نے نماز کے ذریعے اپنی اولاد کو زندہ کروا لیا، ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے اگر ہم یقین کے ساتھ عمل کریں۔ صحابی کو پانی کی ضرورت ہے، نفل پڑھے ہیں، نمک کی ضرورت ہے، نفل پڑھے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، نفل پڑھے ہیں، وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے، ان کا یقین تھا ہمیں دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، میرے اللہ بادشاہ ہیں۔ آپ خود سوچیے نا، ایک بادشاہ کے پاس خزانے ہیں، وہ دے سکتا ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ مانگی، انشاءاللہ اللہ رب العزت غیب سے آپ کے لیے انتظام فرمائیں گے۔ اور معزز سامعین، میرے منع کرنے کے باوجود ہر ویڈیو میں منع کر رہا ہوں، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ عامل برہنہ تصویریں مانگتے ہیں بچیوں سے، خاص طور پہ جو بچیاں یہ محبت کے چکروں میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے جسم پہ بڑا سخت عمل ہے، وہ آپ سے نفرت اس لیے کرتے ہیں، ہم کاٹ کریں گے، پھر وہ بعد میں انہی بچیوں کو لوٹتے رہتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ اور معزز سامعین، آج سے چند ماہ پہلے میں نے فاؤنڈیشن کی نیت سے چند فیملیز کے راشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، جو بڑھتے بڑھتے اب 10 فیملیز تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ مہینے بچیوں کے جہیز کے لیے بھی سٹارٹ کیا، 2 بچیوں کے جہیز میں ہم نے مدد کی ہے۔ ہم مکمل نہیں کرتے، اس طرح ہر بندہ ہمارے سہارے پر بیٹھ جائے گا، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا مقصود ہے، ہم اس میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں۔ اور اپنے گھر حاصل کرنے کے جن لوگ کے پاس گھر نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اس گھر کی فراہمی میں ہم مدد کر دیتے ہیں۔ یہ 3 پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیے تھے۔ ابھی ہم نے مزید ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، یورپ میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جن کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا مشکل ہوتا ہے، تو یہ کلاسز رکھتے ہیں جس میں ان کو پے کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، جائز ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کرائسس کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا نہیں سکتے، وہ یہ کلاسز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے آن لائن قرآن کورس سٹارٹ کیا ہے، آن لائن قرآن کلاسز ہوں گی۔ اس کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کلاسز کی ڈیٹیل بتا دی جائے گی۔ وقت آپ کا اپنا محسوس ہوگا، جس وقت آپ کلاس لینا چاہیں آپ کو کلاس دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ ہم اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت اور مشقت ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے اور ایسے ہی ہم رکھیں گے، کیونکہ یورپ میں اور یہاں کی ٹائمنگ میں بہت فرق ہے۔ تو جو لوگ جس وقت ہمیں کہیں گے انشاءاللہ اسی وقت کلاس لی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن کلاس کی ترتیب بتا دی جائے گی، کب سٹارٹ کرنا ہے، کیسے سٹارٹ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور معزز سامعین، یہ چاروں کام اور اس میں پھر اسسٹنٹ کی پے، حافظ صاحب کی پے جو قرآن پاک پڑھائیں گے اس کی پے، ان کی پے کے لیے اور جتنے بھی مزید اخراجات ہیں ہم مستقل واٹس ایپ پر وقت دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد کی، آپ سب کی سپورٹ کی، ڈونیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا ایک بندہ ہی لاکھ کر دے، 10 لاکھ کر دے، ایک بندے کے لیے زیادہ کرنا مشکل ہے، لیکن 10 بندوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کرنا آسان ہے، لیکن مقدار وہی بن جائے گی اور بوجھ کسی پہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ میں نے گزشتہ صرف 3-4 دن ہوئے یہ میسج چلائے ہوئے، اور 300 سے زیادہ لوگ اس وقت قرآن کلاس کے لیے میرے پاس لسٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ سب کا سب آپ کے نام اعمال میں جائے گا۔ آپ ہمیں سپورٹ کیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔